اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کے فیوزات کو جاری رکھے. مگر میں تو ایک ایسا بتا رہا ہوں جس مرد کلندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, ارے ہزاروں ان کی بارگاہ میں آئے, جب آئے تھے تو من کے چینل خراب تھے, جب گئے تو مدینہ کے اسٹیشن پر سیٹ ہو چکے تھے. اس مرد کلندر کو آج کے دور میں لوگ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں. اہالیان گوجرا, اے گوجرا کی سرزمین کے رہنے والوں, اس بات کو نوٹ کر لو. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں میری بات ابھی نہ آئے, مگر وقت ہر کسی کو سمجھا دے گا. یاد رکھو, طاہر القادری کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. روز روز ایسی شخصیات جنم نہیں لیا کرتی. صدیوں کے بعد کبھی یہ کہیں ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں. آئیں, اس مرد کلندر کی آواز کو سنیں, اس کی فکر کو سمجھیں. وہ اپنے لیے نہیں جی رہا. اس مرد کلندر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کی امت, آقا کے دین اور آقا کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بسر ہو رہا ہے. ارے منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اس امت کو پھر سے سوئے گنبد خضرا روانہ کیا جائے, اس امت کو پھر سے آقا کے قدموں کے ساتھ جوڑا جائے, آقا کی غلامی کا پٹا ان کے گلے میں ڈالا جائے. اس بات کا اگر کوئی ثبوت مانگے تو آپ کو اوپن دعوت دے رہا ہوں. منہاج القرآن کا کام کیا ہے؟ خود حضور شیخ الاسلام ہو یا ان کا کوئی شاگرد یا ان کی تحریک سے تعلق رکھنے والا کوئی کارکن, اس بات کو آزمائیں, چیک کریں. وہ جب بھی خطاب کریں گے, جب بھی گفتگو کریں گے, جب بھی کلام کریں گے, ان کا خطاب اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کو پہلے عشق مصطفیٰ کا پیغام نہ دے دیں, آقا کی بارگاہ کی طرف رہنمائی نہ کر لیں. یہ ایمان, یہ آقا کی محبت, آقا کا عشق, آقا کی بارگاہ کا ادب, آقا کی شان ختم نبوت پر مر مٹنا, یہ منہاج القرآن کے پیغام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دوستو, یہ بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں. میں کہا کرتا ہوں ہمارا کام ایک ڈنڈورا پیٹنا ہے, شاید کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. وقت گزرنے کے بعد سمجھ آئی تو کیا فائدہ, آج سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے دلوں میں کبھی کبھی تمنا پیدا ہوتی ہے نا کہ کاش ہم نے بھی غوث العظم کو دیکھا ہوتا, ہم نے بھی بابا فرید کی باتیں سنی ہوتی, داتا گنج بخش علی حجویری کی مجلسیں اٹینڈ کی ہوتی, خواجہ اجمیر کے چہرے کی زیارتیں کی ہوتی. دوستو, وہ لوگ تو دوبارہ نہیں آ سکتے, نہ ان کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے, مگر اس بات کو نوٹ کر لو, ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ اسی طرح تمنا کیا کریں گے, کاش ہم نے بھی طاہر القادری کو دیکھا ہوتا, ہم نے بھی ان کو سنا ہوتا, ہم نے بھی ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے ہوتے. لوگوں, آج اللہ کی وہ نعمت ہمارے اندر موجود ہے, اس نعمت کی قدر کرو. وقت گزر جانے کے بعد پھر مزاروں پر جا کر چادریں چڑھائیں تو کس کام کی؟ وہ اجر اور ثواب اللہ دے گا, مگر مزہ تب ہے کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے اس کی اہمیت کو جان کر پھر ان کے دست و بازو بن کر اس مشن کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے. طاہر القادری بتا چکا اپنے لیے نہیں جی رہا, اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور امت کے لیے سربلندی کے لیے بسر ہو رہا ہے. اس لیے پہلا کام جو آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی دعوت دی گئی ہو, اس کے بعد ایک اہم ترین اعلان مجھے اور کرنا ہے. گفتگو مکمل ہو چکی. وہ ڈی وی ڈیز والے لوگ موجود ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کدھر ہیں, کدھر ہیں بھائی, ہاتھ کھڑا کرے. وہ پورے پنڈال میں نظر آنے چاہیے, یہاں تک ہونے چاہیے تھے. وہ آپ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں, ادھر آگے, آپ پورے مجمع کے اندر پھیل جائیں. ایک لمحے کے اندر وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے, 1.5 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے ٹوٹل. خواتین کی طرف بھی ہماری بہنوں کے پاس ایسا سامان موجود ہوگا. دوستو, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 7 دنوں تک جو آپ نے ہم لوگوں کو سنا, ہم تو سچ بات ہے ان کے نالائق سے شاگرد ہیں, ان کے شاگردوں کی آخری صف میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. اگر ہمیں سننے کے لیے اس ذوق و شوق سے آتے ہیں, آؤ تجھے اس بارگاہ سے واصل کرنا چاہ رہا ہوں جن کے قدموں میں بیٹھنے کا یہ صلہ ہے کہ ہم جیسے نکموں کو بھی انہوں نے گفتگو کا ایک سلیقہ سکھا دیا ہے. گو یہ سلیقہ بھی کوئی سلیقہ نہیں ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے,
नालायक लोग हैं। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट उस मर्द कलंदर को सुना जाए, उनकी जुबान से आका की अजमत और शान सुनी जाए। आज उनका पैगाम लेकर ये डीवीडी की शक्ल में हमारे नौजवान मौजूद है। आप जस्ट अपनी जगह पर हाथ खड़ा करके उनको इशारा करेंगे, वो आकर आपको वो डीवीडी फराहम कर देंगे। 100 रुपया इसकी कीमत होगी, ये हदिया है इसका, इसको ले जाएं। आप हजारों रुपए दीगर चीजों पर खर्च करते हैं, मगर ऐसे सामान पर खर्च करें जो आपकी औलाद की तरबियत का जरिया बने। घरों में ले जाएं, आपके बच्चे सुने, आपकी बीवी सुने, आपके बहन भाई सुने। अगर कोई एक भी बदल गया और उन्होंने नेक अमाल करना शुरू कर दिए, तो याद रखें, जब तक नेक अमाल करते रहेंगे आपके नामा या अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। एक जगह पर खड़े मत हो, जल्द अज जल्द पूरे मजमे में घूम जाए। इसके साथ हाज़रीन मुकर्रम, अगला अहम तरीन पैगाम जो आपको देना चाह रहा हूं, भाई लोग मौजूद है ना पंडाल में, खवातीन की तरफ भी हैं, जल्द, बस ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट अब आपके पास बाकी है। दूसरा अहम तरीन पैगाम आप लोगों ने शायद कल भी अल्लामा अली अख्तर आवान साहब ने आपके गोश गुजार किया हो। आपको मालूम है कि लाहौर की सरजमीन पर साल हा साल से एक शहर एतिकाफ बसता है, जिसमें 50-50 हजार मर्दों खवातीन भी 10 दिन के लिए एतिकाफ बैठा करते। फिर उसको महदूद किया गया, मगर परसों की कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और शूरा के इजलास में हुजूर शेखुल इस्लाम ने उस एतिकाफ को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। क्यों? वो वजह और सबब बताना चाह रहा हूं। आपने फरमाया एतिकाफ तो नफली चीज है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, पाकिस्तान की आवाम पर जो सैलाब मुसीबत बनकर, आफत बनकर आ चुका है, आपने फरमाया इन हालात के अंदर नफली हज और उम्रा भी छोटी बात है। फरमाया अगर फर्ज हज भी किसी पर वाजिब हो चुका हो, हज जिंदगी में एक मुअख्खर किया जा सकता है, अल्लाह आइंदा मोहलत दे फिर हो सकेगा। फरमाया वो शख्स हज करने वाला भी अपने हज की रकम इस वक्त उन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कई हज्जों का सवाब अता कर देंगे। इसलिए आपने फरमाया कि वो करोड़ों रुपया जो एतिकाफ की शक्ल में खर्च होता है, 3 करोड़ के लगभग मरकज खर्च करता है, फिर जाने वाले मोतकफीन 1-1 हजार रुपया जमा करवाते हैं। आपने ऐलान किया कि वो एतिकाफ मनसूख करते हैं, वो 3 करोड़ रुपया भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले 3 करोड़ के लगभग इसका सामान भेजा जा चुका है। नुशहरा के अंदर कैंप लगा हुआ है, मियां वाली का इलाका तरक शरीफ, 1000 मुतासरीन के लिए खेमा बस्ती है, जिनकी सैरी और अफ्तारी का खर्चा सिर्फ 1 लाख से जायद है। फिर लैया में, करोड़ लालीसन में, मुजफ्फरगढ़ में, रुजान में, लाड़काना में, मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगे हुए हैं। आपने 5000 कारकुनों को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भेजने का ऐलान किया है। फरमाया वो जुमला मोतकफीन जो इतिकाफ के लिए आना चाहते थे, मेरा हुक्म है कि वो 10 दिन के लिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जाए। फिर आपने फरमाया कि 20,000 खानदान जो मुतासर हो चुके हैं, मिनहाजुल कुरान अल्लाह के भरोसे पर अपने वसाइल में रहते हुए, उन 20,000 खानदानों की कफालत का जिम्मा लेता है। पाकिस्तान भर के अंदर जहां जहां मिनहाज एम्बुलेंस सर्विस चलती है, सबको हुक्म दे दिया कि वो सब गाड़ियां इकट्ठी करके सैलाब ज़दा इलाकों में भेजी जाए। यूथ और एमएसएम के लिए हुक्म दिया है कि वो डॉक्टर्स को हायर करें, मेडिकल कैंप्स लगाएं, ताकि उन लोगों को तिब्बी अमदाद फराहम की जा सके। सैकड़ों की तादाद में हमारे मिनहाजुल कुरान मॉडल स्कूल्स जो उन मुतासरा इलाकों के करीब हैं, आपने 100 स्कूलों को रिलीफ कैंप का दर्जा दे दिया है। फरमाया फौरन उन स्कूलों के अंदर ऐसे लोगों की रिहाइश का इंतजाम किया जाए। दोस्तों, इस रमजान अल मुबारक के महीने में कुरान और हदीस का निचोड़ बता रहा हूं, सबसे बड़ी नेकी यह है किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखा जाए, किसी मिस्कीन और हाजतमंद की हाजत पूरी कर दी जाए। अगर किसी दुखी का दुख दूर कर दिया, यतीम के सर पर दस्ते शफकत रख दिया, हाजतमंदों की जरूरत पूरी कर दी, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, इस अमल के सदके अल्लाह रमजान भर की आपकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा।
اور اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو ڈر ہے کہ کہیں روزوں کی عبادت بھی رد نہ کر دی جائے. نمازیں، تہجد گزاریاں اور یہ جو اوابین پڑھتے ہیں اور پھر تراویح پڑھتے ہیں، یہ عبادتیں بھی رد نہ کر دی جائے. ماشاءاللہ یہ ہمارے غلام عباس صاحب، انہوں نے 10,000 روپیہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دیا ہے. میں آپ سب کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں ہے. قرآن کا تصور یہ آپ اس موضوع پر پورا خطاب سن چکے ہیں. نیکی کا قرآنی تصور، باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہی بات کی. فرمایا نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ کوئی اپنا مال مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے. آپ غور کریں، ان سیلاب زدگان میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں. یہ خود لیتے جاؤ بھی مجھے نہیں دو. حاجت مند بھی ہیں، بس لیتے جائیں. یہ بھی پکڑیں، یہ سارا آپ خود ذمہ داری کے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. اعلان کرنے ہو اعلان کریں، مگر یہ ہمارے ساتھی کپڑا لے کر بھی آپ سب لوگوں تک پہنچیں گے. زیادہ نوجوان ہونے چاہیے. یہ میکسیمم 3 منٹ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. کوئی شخص اس سے محروم نہ رہے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ سیلاب سے متاثرہ لوگ، وہ یتیم بھی ہیں، ان میں حاجت مند بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، ساری شکیں ان میں پائی جاتی ہیں. ان کو دیا ہوا ایک ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا. وہ لوگ جو چند لمحے پہلے تک کروڑ پتی تھے، دیکھتے ہی دیکھتے 2 لقمے مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ہماری بہنوں کی طرف کلیکشن نہیں ہو رہی، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی تک. ویمن لیگ کی بہنیں کدھر ہیں؟ فوراً اس ذمہ داری کو ادا کریں. آپ کے پاس کپڑے ہونی چاہیے، باسکٹس ہونی چاہیے، فوراً کلیکشن کریں.